اس پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے جس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیت وہ بتاتی ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کا بندہ یا بندی صدق دل سے اسے پکارے تو وہ کریم اپنے پکارنے والوں کی پکار کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ثعلب ایک صحابیہ خاتون ہیں، اپنے چچا زاد حضرت اوس بن صامت سے نکاح ہوتا ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ حضرت اوس کی عمر زیادہ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا، بات بے بات غصے میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی بات ہوئی، شدید غصہ آیا اور بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پہ یوں حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے۔ عربی میں زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، اور اسلام سے قبل یہ جملہ طلاق سمجھا جاتا تھا، اسی کو زہار کہا جاتا تھا۔ اگر خاوند اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تو یہ سیپریشن اور طلاق کی ایک صورت ہوا کرتی تھی۔ جب اوس بن صامت نے کہا، غصہ ٹھنڈا ہوا، خود بھی پریشان ہوئے کہ بچے چھوٹے ہیں، بڑھاپا ہے، کیا بنے گا۔ حضرت خولہ بھی شدید پریشان ہوئیں، بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، حضور ابھی اولاد، بچے ابھی چھوٹے ہیں، میرا اوس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نہ میکے میں سے نہ سسرال میں سے، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گی، حضور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یہ چھوٹے بچے اگر خاوند کے پاس چھوڑتی ہوں تب بھی ان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، وہ ان کی پرورش کرنے کے قابل نہیں، ساتھ لے جاتی ہوں تو میں تو اپنی ضرورت پوری کرنے پہ قادر نہیں، ان بچوں کے لیے کون کمائے گا، حضور میرا کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خولہ ابھی تک میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں اس کا کوئی الگ سے حکم نہیں ہے، یہ طلاق ہے، تمہاری اور اوس کی علیحدگی ہو چکی ہے، اب تمہارا اوس کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ حضرت خولہ نے پھر لجاتے ہوئے بڑی عاجزی سے عرض کی، حضور میرا تو کوئی اور انتظام نہیں، اللہ کے رسول میرے پاس تو اوس کے علاوہ اور کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اپنی گزر بسر کے پوری کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، حضور میرا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خولہ ابھی اپنی معروضات اس لجاتے ہوئے انداز میں اس طرح سے آہ و زاری سے پیش کر ہی رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت ختم ہوئی، حضور نے چہرہ مبارک اٹھایا، مسکراتے ہوئے فرمایا، خولہ تمہاری شکایت اللہ نے سن لی۔ اور پھر سورہ مجادلہ 28 پارے کی یہ پہلی آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اپنی اس بندی کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ، اپنی شکایت پیش کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کی جا رہی ہے، حضور جو جواب ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ سمیع بصیر، فرمایا اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ کبھی اسے سنانے کی کوشش تو کرو، کبھی اس کی بارگاہ میں اپنا معاملہ رکھنے کی کوشش تو کرو، کبھی اس کریم کے در پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے زندگی کی وہ الجھنیں جنہیں سلجھاتے سلجھاتے الجھ بیٹھے ہو، کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے تو دیکھو، ان اللہ سمیع بصیر، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ بندوں کی مشکلات سے آگاہ بھی ہے اور وہ ان کی التجاؤں کو سنتا بھی ہے۔ حکم نازل فرما دیا اگلی آیات میں کہ جو اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھیں اور یہ کہہ بیٹھیں کہ یہ اپنی بیوی کو بعض اوقات اگر کوئی غصے میں یا کسی وجہ سے ماں کہہ دے تو فرمایا ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنے گی، مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ اور یہ کہنا، بیوی کو ماں کہنا، قرآن فرما رہا ہے یہ ایک جھوٹی اور انتہائی فضول اور احمقانہ بات ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ بہت معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ صرف اگر ماں کہہ دیا تو اس سے کوئی نہ تو نکاح پہ اثر پڑتا ہے، نہ اس کا کوئی جو ہے وہ مالی جرمانہ یا کوئی اور فدیہ ہے، ہاں یہ ایک احمقانہ بات ہے جس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اگر بیوی کے جو ہے وہ اپنی جو محرم خواتین ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے جسم کے کسی
حصے سے بیوی کو تشبیہ دی ہے تو یہ زہار ہوگا، اس کا حکم بیان کیا گیا کہ جو زہار ہے اس سے بیوی اور خامند کا تعلق وقتی طور پر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کا جو جرمانہ وہ ذکر کیا گیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، خامند جس نے زہار کیا ہے وہ ایک غلام آزاد کرے بیوی کے قریب جانے سے پہلے، اور اگر غلام نہ ہو تو فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن، پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے یہ زہار کا کفارہ ہے۔ من قبل ان یتماسا کی قید یہاں بھی ذکر کی گئی، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اگر غلام بھی نہیں ہے، دستیاب نہیں جیسے موجودہ زمانے میں، یا اس دور میں استطاعت نہیں کسی کے پاس تھی تو، اور 2 ماہ کے روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، کسی اور کمزوری کی بنا پر، تو پھر تیسرا آپشن دیا گیا کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ جو زہار کا ہے اس کے تینوں جو آپشنز ہیں وہ یہاں پر سورہ مجادلہ کے آغاز میں ذکر کر دیے گئے، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور حکم الہی کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ عذاب الہی کا شکار ہوں گے۔ اسی سورہ مجادلہ کی وجہ سے حضرت خولہ کو صاحبہ مجادلہ بھی کہا جاتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایام خلافت میں کہیں جا رہے تھے مدینہ شریف میں، ایک بوڑھی عورت نے آپ کا رستہ روکا، حضرت عمر سواری سے نیچے اترے، وہ بوڑھی عورت آپ کو ایک سائیڈ پہ لے گئی اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی دیر تک حضرت عمر کو نصیحتیں کرتی رہی۔ جو صحابہ ساتھ تھے انہیں زحمت ہوئی، انہیں پریشانی ہوئی، اور وہ حیران ہوئے کہ یہ کون عورت ہے جو امیر المومنین کا وقت ضائع کر رہی۔ جب اس عورت نے خود اپنی مرضی سے حضرت عمر کو رخصت کی اجازت دی، آپ تشریف لائے، چلنے لگے، تو صحابہ نے جو ساتھی تھے عرض کی امیر المومنین یہ کون عورت ہے جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کر دیا، آپ اس کی وجہ سے اتنی دیر رکے رہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی پکار کو اللہ نے عرش پہ سنا تھا، جس عورت کی پکار کو یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، جب یہ حضرت اوس اپنے خامند کی شکایت لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو اللہ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ فرمایا جس کی شکایت کو اللہ عرش پہ سنتا ہے، عمر کون ہوتا ہے اس کی شکایت کو نہ سنے؟ یہ نسبت کا احترام تھا، یہ نگاہ فاروقی تھی، اور یہ اسوہ فاروقی تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی جو سازشیں اور ان کے جو مکر و فریب تھے، مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے جب وہ دیکھتے کہ 4-5 مسلمان بیٹھے ہیں تو 2 منافق ایک دوسرے کے کانوں میں منہ ڈال کے باتیں کرنا شروع کرتے، مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے اور ان سرگوشیوں سے مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے، ان کے لیے ذہنی کوفت کا سامان ہوتا، اس سے منع کیا گیا اور بتایا یہ منافقین کا شیوا ہے۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ جہاں محفل ہو وہاں پر 2 لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا اور باقی لوگوں سے احتراز کرنا یہ آداب محفل کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ منافقین کی سرگوشیاں گناہ کے بارے میں ہوتی ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کے بارے میں ہوتی ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اہل ایمان اگر کبھی کسی سے سرگوشی کرنا بھی پڑے تو وہ خیر پر مشتمل ہونی چاہیے، نیکی پر مشتمل ہونی چاہیے، اور بھلائی کے احکام پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 11 میں ایک بڑا اہم ادب مجلس ذکر کیا گیا۔ بعض مفسرین نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی، صحابہ موجود تھے اور جگہ نہیں تھی، اتنے میں 2 بدری صحابہ جو شرکائے بدر میں سے تھے وہ تشریف لائے، جو حاضرین تھے ان میں سے کسی نے بھی ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں بنائی، اور جب وہ واپس جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور موجود صحابہ میں سے 2 کو کھڑا کر کے فرمایا ان بدری صحابہ کو بیٹھنے کے لیے جگہ۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، جنہیں کھڑا کیا گیا انہیں یہ اچھا نہ لگا تو اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا کہ ایمان والو جب تم سے یہ کہا جائے کہ تفسحوا فی المجالس، مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دو، فافسحوا تو پھیل جایا کرو، جگہ بنا دیا کرو، یفسح اللہ لکم
تم اپنے آنے والے مسلمان بھائی کے لیے جگہ بناؤ، اللہ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا۔ مفسرین فرماتے یہاں یفسح اللہ لکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اپنی رحمت اور اپنے کرم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آنے والے کا رنگ دیکھے بغیر، اس کی نسل اور ذات اور پات اور معاشرتی حیثیت کو دیکھے بغیر، صرف مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے اس کے لیے جو جگہ بنائے گا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے کرم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی اسی آیہ مبارکہ کا آخری جملہ وہ علم کی عظمت کو آشکارا کرتا ہے، اور فرمایا جب محفل برخاست ہونے کا کہا جائے تو محفل برخاست کر دیا کرو، جو تم میں سے ایمان والے اور جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند کرے گا، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بتایا گیا کہ اہل علم کو محفل میں امتیازی جگہ دینا، احترام کا سلوک رکھنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ احترام اور ادب سے پیش آنا، یہ اہل ایمان کی نشانی اور ان کی دلیل ہوا کرتی۔ آیہ نمبر 12 کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ ابتدا میں حکم دیا گیا کہ ایمان والو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات رازدارانہ انداز میں کہنا چاہو، سرگوشی میں باقی محفل سے ہٹ کے الگ ہو کے کہنا چاہو تو حضور سے سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر عمل کا صرف اور صرف اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ یہ آیت نازل ہوئی، میرے پاس کچھ رقم تھی، میں نے وہ صدقہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں دریافت کیں جن کا ذکر تفصیل میں تفاسیر کی کتب میں مذکور ہے۔ فرماتے ہیں جب میری گفتگو ختم ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تیسرے رکوع کے اندر ایک بار پھر منافقین کے ساز باز، ان کی حیلہ سازیوں کا ذکر ہے، اور اسی رکوع کے اندر دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک جماعت وہ ہے جو حزب الشیطان جسے قرآن نے کہا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جانتے بوجھتے اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ فرمایا یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور دوسری جماعت کا ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کے قریبی رشتہ دار بھی، ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا قبیلے کے لوگ اگر وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں تو وہ ان سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام نے جان نثاری کا عظیم مظاہرہ پیش کیا، حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، ایک صحابی کے بارے میں انہوں نے اپنے سگے باپ کو مشرک ہونے کی وجہ سے قتل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا واقعہ معروف ہے کہ بیٹے نے بعد میں کہا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ زبان صدیقی نے جواب دیا اگر میری تلوار کی زد میں آتے تو بیٹا ہونے کی وجہ سے چھوڑتا نہ بلکہ دشمن مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے سر قلم کر دیتا۔ ان صحابہ کے ایثار اور جانثاری کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی دلوں پہ اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، روح القدس سے ان کی مدد فرمائی ہے، وہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے باغات میں داخل ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنا پیار ہے کہ قریبی سے قریبی رشتہ بھی اس پیار میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ فرمایا یہی لوگ حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے اور کامیابی انہی کا مقدر ہوگی۔ سورۃ الحشر 28ویں پارے کی دوسری صورت ہے، 24 آیات اور 3 رکوعوں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ آغاز اللہ پاک کی تسبیح سے کیا جا رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس صورت میں اللہ پاک نے بنو نضیر، یہ مدینہ کے اطراف میں بسنے والے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جنہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اور ایک موقع پر آپ کو قتل کرنے کی بھی سازش کی۔ ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جس کے حل کے لیے، فیصلے کے لیے تشریف لائیں۔ جب حضور تشریف لے گئے آپ کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا گیا اور ایک آدمی کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ اوپر سے بھاری پتھر پھینک کے نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دے۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ فرما دیا، حضور وہاں سے اٹھ کر آ گئے، معاہدے منسوخ کر دیے گئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی رہائش گاہوں سے جتنا مال اسباب جو کچھ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، لیکن اب وہ مدینے کے قریب رہنے کے قابل نہیں ہیں۔
جب وہ وہاں سے جا رہے تھے اللہ پاک نے اس منظر کا ذکر کیا کہ یہ وہ یہودی تھے جو مالی طور پر بڑے مضبوط تھے، اسلحے کے ڈھیر ان کے گھروں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان کے یہ مضبوط قلعے، یہ مضبوط دیواریں، یہ اونچی اونچی فصیلیں یہ اللہ کے عذاب سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، فرمایا اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ بنو نضیر کے بارے میں یہ قرآن کا فرمان کہ اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ایک بار لرزنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ جب اللہ اپنا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر وہاں سے بھی عذاب آتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا کرتا۔ سو سدا اس کے عذاب سے پناہ مانگتی رہنی چاہیے، سدا اس کی رحمت کا طلبگار اور بھکاری بنے رہنا چاہیے۔ اس کی رحمت، اس کا کرم ساتھ دے تو انسان کو امن نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم اگر انسان سے الگ ہو جائے تو اسے کہیں بھی جائے امان ملا نہیں کرتی۔ پھر ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو اپنی وہ رہائش گاہیں، وہ محلات، وہ عالی شان مکانات، یہود بڑے اس وقت بھی جو ہے وہ مالدار تھے، مدینے کی تجارت پر، اکانومی پر، معیشت پر ان کا قبضہ تھا، سود در سود وہ قرضوں میں مدینہ والوں کو جکڑے ہوئے تھے، بڑی عمدہ اور اعلیٰ رہائش گاہیں بنائی ہوئی تھیں۔ لیکن جب وہاں سے انہیں جلا وطن ہونے کا حکم دیا گیا تو اللہ پاک نے اس منظر کا ذکر کیا کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنی بنائی ہوئی رہائش گاہوں کو برباد کر رہے تھے کہ یہ ہمارے بعد مسلمانوں کے کام نہ آئیں، خود اپنی رہائش گاہوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے۔ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں تباہ و برباد کیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فرمائے نگاہ رکھنے والوں عبرت حاصل کرو، بنو نضیر کے اس انجام سے سیکھو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی مول لیتا ہے اس کو کبھی بھی دنیا میں امن و سکون نصیب نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی آخرت میں وہ کبھی کامیاب ہو سکے گا۔ تفصیل سے ان احکام کو ذکر کیا گیا۔ ان کے تمام مال اور جائیدادیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ پہلا موقع تھا جب جنگ کے بغیر یہود کے کفار کے مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ جو مال بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ملے اسے فے کہتے ہیں، اور فے کا معنی پلٹنا، لوٹنا ہوا کرتا ہے۔ اسے فے کہہ کر بتایا گیا کہ اصل میں دنیا میں موجود ہر چیز اللہ کی ہے اور جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے یہ اسی کی ہے۔ اگر کسی کافر مشرک کے پاس ہے تو وہ عارضی طور پر ہے، اور جب اس کے پاس آئے گی تو پلٹ کر اپنے اصل مالک کے پاس آئے گی۔ مال فے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے، وہ مال فے کیسے تقسیم ہوگا، آیا نمبر 7 میں اور اگلی آیات میں تفصیل سے ذکر کیا گیا، اور اس کے احکام یہاں پر بڑے ہی جو ہے وہ تفصیلی انداز کے اندر بیان ہوئے۔ مفسرین نے کتب تفاسیر میں، فقہائے اعظام نے تفصیلاً بیت المال میں آنے والے اموال کی کتنی صورتیں ہوں گی اور بیت المال میں کس کس کا حق ہے، کیسے کیسے تقسیم کیا جائے گا، ان ساری تفصیلات کو سورۃ الحشر کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں مومنوں کی 3 جماعتوں کا ذکر ہے، ایک مہاجرین جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، دوسرے انصار جو مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے مہاجرین کو اپنے سینے سے لگایا، اور یہاں اللہ نے ان کے ایثار کی تفسیر، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انصار اتنے ایثار کرنے والے ہیں کہ وہ اپنی ضرورتوں پر بھی اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور تیسری جماعت کا ذکر کیا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں گے، یقولون، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کریں گے رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، مولا ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کینہ نہ رکھ، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرے رکوع میں منافقین کے احوال پھر ذکر کیے گئے، اور تیسرے رکوع میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور ہر جان غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہاں کل سے مراد قیامت ہے۔ پھر حکم کو دہرایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم جو بھی کرتے ہو اللہ پاک اس سے باخبر ہے، اور بتایا ان کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے
سو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں بھی یاد نہ رہیں۔ فرمایا جو اللہ کو بھلاتا ہے وہ بدنصیب دراصل اپنے آپ کو بھلا ڈالتا ہے۔ اللہ کو بھلانے، خدا فراموش بننے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایسے شخص اور ایسی قوم کو خود فراموش بنا دیتا ہے، اسے اپنا بھلا اور نفع بھی یاد نہیں رہتا ہے، اور ایسا کرنے والے ہم الفاسقون، نافرمان قرار دیے گئے۔ جنتیوں اور دوزخیوں میں فرق کا ذکر کیا گیا کہ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنتی ہی دراصل مرادوں کو پہنچنے والے ہیں۔ قرآن کی تاثیر کا ذکر ہوا کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ چٹانوں اور پتھروں کا مجموعہ، وہ پہاڑ تم دیکھتے کہ کلام الہی کی ہیبت سے وہ لرز رہا ہے، وہ کپ کپا رہا ہے، وہ پاش پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور غور کریں۔ سورۃ الحشر کی آیہ نمبر 22، 23 اور 24 قرآن حکیم کی ان خوبصورت ترین آیات میں سے ہیں جس میں اللہ پاک کی صفات کا بڑے حسین انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات جل وعلا کی صفات عالیہ کا ذکر ہے، لا الہ الا ہو کا تکرار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، کوئی چھپی ہوئی چیز ہو یا عیاں ہو، وہ عیاں و نہاں سب کا جاننے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ بادشاہ ہے، نہایت ہی پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امان بخشنے والا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، تکبر اسی کو زیبا ہے، اور مشرک جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ کی شان ان سے بہت بلند ہے۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی عظمت کی گواہ ہے، اس کی کبریائی کا اعلان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان للہ 99 اسماء او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا ان ناموں کی برکت سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جس ذات کے نام یاد کرنے کی یہ برکت ہے، اس ذات کے ساتھ دلوں کو جوڑنے والے کی شان کیا ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان ایام میں اگر کوشش کر کے، یہ صرف 3 آیات ہیں سورۃ الحشر کی آخری آیات، جو اللہ پاک کی ان خوبصورت، ان حسین و جمیل اور اس کی مختلف شانوں کا اظہار کرنے والے اسماء حسنہ پر مشتمل ہیں، اگر ہم انہیں زبانی یاد کر لیں، اگر ہم انہیں اپنے لوح قلب پہ لکھ لیں، اور نماز میں جب کبھی تنہائی میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں یہ آیات بینات ہماری زبان پر ہوں، یقین فرمائیے رمضان کا اس سے عظیم تحفہ اور کچھ نہیں ہو سکتا جو ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تاخراتے ہیں، ہر چیز بند ہو رہی ہے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، یہ حالات خیر کی طرف جائیں، لیکن عسیٰ ان تکرہوا شیئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن فرماتا ہے کچھ باتوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ ہر چیز بند ہو رہی ہے، اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے، ہر چیز بند ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے، ہر بازار بند ہے، اللہ کا بازار، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کتنا وقت آخرت کے لیے دیتے ہیں، کتنا وقت اللہ کے گھر کے لیے دیتے ہیں، اور کتنا وقت اللہ کی کتاب کے لیے نکالتے ہیں، اسی سے ہماری دانائی یا عدم دانائی کا فیصلہ ہو جائے۔ سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے کی اگلی صورت ہے، 13 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں یہ تو طے ہو چکا تھا کہ اگر کوئی مسلمان، مکہ کا رہنے والا مسلمان ہو کے مدینے آئے گا تو اسے واپس بھیجا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ مدینے کا رہنے والا خدا نخواستہ مرتد ہو کے جائے تو اہل مکہ واپس نہیں کریں گے۔ لیکن خواتین کے بارے میں صلح حدیبیہ میں کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ بعد میں کچھ خواتین بھی مسلمان ہو کر مدینہ آئیں، ان کا امتحان لینے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے، پتہ لگانے کا حکم دیا گیا کہ یہ کس ارادے سے آئی ہیں، یہ کہیں مشرکین کی جاسوسہ بن کر تو نہیں آئیں، یہ مسلمانوں کے راز جاننے کے لیے تو نہیں آئیں، ان کی تفصیل ذکر کی گئی۔ اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الممتحنہ کہا جاتا ہے۔
اس سے اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الصف ہے، یہ سورہ کریمہ بھی مدنی ہے، 14 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ آغاز اللہ پاک کی تسبیح سے ہوتا ہے، اور پھر آیہ نمبر 2 میں بڑا اہم حکم دیا گیا، مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، مدینے میں مدنی معاشرہ تشکیل پا چکا ہے، اسلامی سلطنت اپنے مراحل طے کر رہی ہے۔ ان اہم اور کڑے مرحلے پر جو اسلامی معاشرے کا ایک اساسی مرحلہ تھا، اللہ پاک نے جو اہم حکم اس سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 2 اور 3 میں دیا، وہ ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ قول و عمل میں تضاد، قول اور فعل میں، کہنے اور کرنے میں جو فرق ہے، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، اور اسلامی معاشرے میں کسی بھی حوالے سے اسے پسند نہیں کیا گیا۔ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اپنی قوم سے جو ان کی گفتگو ہوئی اس کا بیان ہوا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا بھی آیہ نمبر 6 میں ذکر ہوا کہ آپ نے بنو اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں خود سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں ایک عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا نام لے کر اپنی قوم کو تنبیہ فرمائی، اور آج بھی انجیل کے اندر، کتاب یوحنا کے اندر اور دیگر بائبل کی کتابوں کے اندر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی زبان سے حضور کی جو بشارتیں دی گئی ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ صدیوں کی تحریفات کے باوجود اگر اسی آیہ نمبر 6 کے تحت تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کیا جائے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ انجیل کے، بائبل کے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں کے حوالہ جات تفصیل کے ساتھ دے کر ثابت فرمایا ہے کہ آج بھی انجیل میں دسیوں آیات موجود ہیں جن میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دی تھی۔ لیکن فرمایا جب جناب رسول اللہ تشریف لے آئے تو عیسائیوں نے بھی ماننے کی بجائے قالوا ھذا سحر مبین، اسے کھلا جادو قرار دیا۔ سو نتیجتاً وہ اس بہت بڑی خیر سے اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ جو سازشیں انہوں نے ماضی میں کی، آئندہ کریں گے، ان سب کا ذکر آیہ نمبر 8 اور 9 میں فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، فرمایا اللہ اپنے نور کو پورا فرما کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، بھلے کافروں کو یہ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ یہ دین سارے دینوں پہ غالب آئے، ولو کرہ المشرکون، بھلے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں جہاد کی عظمت کا ذکر کیا گیا، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس دونوں کا ذکر کر کے اس پر عمل کرنے والوں کو گناہوں کی بخشش اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلے اور وہاں کے عمدہ اور پاکیزہ محلات کی بشارتیں سنائی گئی۔ سورۃ الجمعہ 28ویں پارے کی اگلی صورت ہے، اس میں 11 رکوع اور 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز سورہ کریمہ کا بھی اللہ پاک کی تسبیح سے، کائنات کی ہر چیز کے اللہ کے لیے تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے ذکر سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، شانوں اور آپ کے جو ارکان نبوت اور فرائض نبوت ہیں ان کا ذکر یہاں کیا گیا۔ یہودیوں کے وہ علماء جو تورات میں تحریف کرتے تھے، حضور کی خوشخبریاں دیکھنے کے باوجود، بشارتوں سے واقف ہونے کے باوجود ایمان لانے سے منکر رہتے تھے، ان کی مثال دی گئی کہ یہ جانتے بوجھتے ایمان سے انکار کرنے والے، فرمایا ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرمایا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کی یہ کتنی بری مثال ہے جو بیان کی گئی۔ یہودیوں کو یہ زعم تھا کہ وہ سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے قریبی اور دوست ہیں۔ قرآن نے ایک بڑی سادہ سی ان سے جو ہے وہ مطالبہ ان سے کیا ہے، جسے یہاں بھی نقل کیا، سورۃ البقرہ میں بھی نقل کیا گیا۔ فرمایا اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم اللہ کے سب سے قریبی برگزیدہ ہو تو فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے لیے اعزاز و اکرام اور نعمتیں ہیں وہ تمہیں نصیب ہو سکیں۔ لیکن فرمایا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں کی بنا پر اور اپنے ان اعمال کی بنا پر جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے۔
دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی اہمیت کا ذکر ہوا، اور جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے، بیع و شراء، خرید و فروخت کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسے اہل ایمان کے لیے بہتر قرار دے دیا گیا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد دوبارہ رزق حلال کی سعی کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، اجازت دی گئی، اور جب نماز کا وقت ہو، نماز کے وقت کسی بھی تجارت یا کسی بھی کھیل کود کی بنا پر نماز کو چھوڑ کے چلے جانا، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ مفسرین نے فرمایا کہ ایک بار جمعہ کی نماز کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مدینے میں کچھ دنوں سے کوئی تجارتی قافلہ نہیں آیا تھا، کچھ چیزوں کی شارٹیج ہو گئی تھی، کمی ہو گئی تھی، ادھر نماز تیار تھی، ادھر ایک قافلہ مدینے میں داخل ہوا جو نئے مسلمان ہونے والے تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، وہ خطبہ چھوڑ کر تجارتی قافلے میں خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی، انہیں تنبیہ دی گئی اور فرمایا گیا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہر تجارت اور کھیل کود سے بہت بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، فرمایا اللہ بہت بہتر رزق دینے والا ہے۔ جو اس کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ اسے رزق سے محروم نہیں رکھتا ہے۔ سورۃ المنافقون اگلی سورہ مبارکہ ہے جس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ منافقوں کی سازشیں، ان کی احوال، ان کی کیفیات اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ۔ جب صحابہ ہجرت کر آئے، مہاجرین کے مالی حالات دیگر گوں تھے، اہل مدینہ نے کھلے دل سے ان پہ خرچ کیا، منافقین خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے، اور جو مہاجرین کی مدد کرتے تھے انہیں بھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ خرچ مت کرو، یہ بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کے تمہاری جان چھوڑ جائیں گے، انہیں کھلانا پلانا بند کر دو، ان کی خدمتیں کرنا چھوڑ دو، ان کے ساتھ حسن سلوک ترک کر دو، یہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہوں گے اور مدینے سے بھی نکل جائیں گے۔ اب سنیے، یہ منافقین کا کہنا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان بد نصیبوں کو پتہ ہی نہیں زمینوں اور آسمانوں کے سارے خزانے تو اللہ کی ملکیت میں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر اہل مدینہ کو، انصار کو اللہ نے یہ توفیق اور یہ موقع دیا کہ وہ مہاجرین کی مدد کر سکیں تو یہ اس رب کی آزمائش تھی جس میں وہ سرخ روح ہوئے، وہ کامیاب ہوئے، اور منافقین نے خود کو ہمیشہ کی خیر سے محروم کر لیا۔ اسی طرح سے آیہ نمبر 8 میں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا، ایک غزوہ سے واپسی پر اس نے یہ قسم اٹھائی کہ جب میں مدینے پہنچوں گا تو جو معزز شخص ہے مدینے سے، وہ جو ذلیل ہے اسے نکال دے گا، اور اس بدبخت نے اپنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے لی۔ جب صحابہ کو اس بات کا پتہ چلا، خود اس کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ جو ایک مخلص مسلمان تھے، وہ مدینہ شریف کے داخلی راستے پہ کھڑے ہو گئے، اور جب باپ وہاں پہنچا تو کہنے لگا خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ باتیں کہنے والے بے خبر ہیں، عزت تو ساری اللہ کی ہے، عزت تو اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت تو ایمان والوں کی ہے، لیکن منافقین اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنے کا اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا، اور منافقین کی یہ خاص نشانی بتائی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، اس میں خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اہل ایمان بڑھ چڑھ کے راہ خدا میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا جسے اس کی اولاد کی محبت، دنیا کی محبت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور رب کی یاد سے روک دے، وہی دراصل نقصان اٹھانے والا ہے۔ فرمایا جب موت آئے گی تو مردہ جب آخرت میں پہنچے گا، سب سے پہلے جس چیز پر وہ حسرت کا اظہار کرے گا وہ اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 10 میں ذکر ہوئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردہ ہو کر مرنے کے بعد پہنچنے والا عرض کرے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مولا مجھے تھوڑی سی مہلت اگر اور مل جاتی فاصدق، تو میں جو سب سے پہلا کام کرتا وہ تیری راہ میں صدقہ کرتا۔
مرنے کے بعد انسان سب سے پہلے جس کام کے کرنے نہ کرنے پہ حسرت کا اظہار کرے گا اور اس کے کرنے کی جو ہے وہ آرزو دل میں لائے گا، وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقرر آ جائے پھر مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ پاک اس سے آگاہ ہے۔ سورہ تغابن اگلی سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی مدنی ہے، 18 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اللہ پاک کی کئی ایک اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا، اللہ کی شانوں عظمتوں کا ذکر کیا گیا، منافقین اور کفار کے اعتراضات اور ان کی تردید کی گئی، اور اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو۔ دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اور بچوں کی محبت میں بعض اوقات انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، اور جو چیز تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت پہ اکساتی ہے اس سے بڑا تمہارا اور کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ فاحذروہم کا معنی ہے کہ ان سے محبت رکھو، ان سے پیار رکھو، ان پہ شفقت رکھو، ان پہ خرچ کرو، انہیں آسائشیں دو، لیکن حدود اللہ کا خیال رکھو، حلال اور حرام کے تقاضوں کو پسے پشت مت پھینکو۔ اگر اولاد کی محبت میں، بیوی کی چاہت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود سے آگے بڑھو گے تو تمہیں نقصان ہی نقصان ہوگا، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوں گی، سو اس سے بچو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ امتحان ہیں کہ مال کماتے کہاں سے ہو اور لگاتے کہاں پر ہو۔ بیوی بچوں سے تمہارا رویہ اور سلوک عبادات میں، فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہے، یہ تمہارے لیے آڑ ہے، یہ تمہارے لیے امتحان ہے اور یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے، فرمایا ایسوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ طلاق اس پارے کی اگلی صورت ہے، 12 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ طلاق کے احکام تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیے گئے، عدت کے احکام بیان کیے گئے۔ مطلقہ اگر امید سے ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی، عدت کے دوران اس کا خرچ خاوند کے ذمے ہونے کا ذکر کیا گیا، نان و نفقہ، رہائش، یہ سارا خاوند کے ذمے ہونے کا ذکر کیا گیا، اور دیگر تفصیلی احکام بھی طلاق کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے۔ سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، 12 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ تحریم کا معنی کسی چیز کو حرام قرار دے لینا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے بعض کی کسی بات پہ ناراض ہو کر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی۔ اللہ پاک نے بڑے محبت بھرے انداز میں اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال فرمائی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خواہش اور ان کی رضا کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا بدلہ اور کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لے تو یہ قسم کے درجے میں ہے۔ حرام جو حلال چیز ہے وہ کہنے سے حرام نہیں ہوگی، وہ حلال ہی رہے گی، اس کا استعمال جائز ہی رہے گا، ہاں اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جس کا ذکر سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے تیسری آیہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خانگی اور ازدواجی معاملے کا ذکر ہوا۔ حضور نے اپنا کوئی راز ازواج مطہرات میں سے کسی کو بتایا، وہ اس کی نگہبانی حفاظت نہ کر سکیں، اسے افشا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پوچھا اور ناراضگی کا اظہار کیا تو زوجہ محترمہ نے عرض کی من انبأک ھذا، آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے علم ہوا کہ مجھ سے آپ کے راز کی حفاظت نہیں ہو سکی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو علیم و خبیر ہے، میرے رب نے وحی کے ذریعے مجھے اس سے آگاہ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ بیوی کا فرض ہے خاوند کے راز کی حفاظت کرنا۔ ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ کے رسول انہیں طلاق دے دیں تو اللہ پاک ان کے بدلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہترین ازواج مسلمات جو مؤمن ہوں گی، مؤمنات فرما بردار ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، ادب والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، بندگی کرنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، اللہ پاک اپنے محبوب کو وہ عطا فرمائے گا۔
اور آیا نمبر 6 میں فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر بڑے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے ذمے صرف اپنی ہدایت نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنا، فرائض کی پابندی کی عادت ان میں ڈالنا، اللہ کی منہیات اور نواہی سے روکنا، یہ تمہارا فرض ہے۔ ہر وہ عمل جو جہنم سے جانے میں رکاوٹ بن سکتا ہے اپنی اولاد اور اہل و عیال کو سکھانا یہ تمہارے ذمے لازم ہے۔ چونکہ سورہ مبارکہ میں ازواج مطہرات کا ذکر ہوا تھا، اہل ایمان کی ازواج کا ذکر ہوا تھا، اختتام سورت اللہ پاک نے اپنے پیغمبران عظام کی جو ازواج تھیں ان کے ذکر سے کیا۔ جناب نوح اور لوط علیہ السلام کی ازواج جو کافرہ مشرکہ تھیں ان کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے اللہ کے انبیاء کی خیانت کی تو وہ عذاب الہی کا شکار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں۔ اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ جو مؤمنہ تھیں، اللہ نے ان کی مثال ایمان والی خواتین کے لیے بیان کی۔ وہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے جناب موسیٰ کی نبوت کی قائل تھیں۔ فرعون خود کو خدا کہلاتا تھا اور جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہونے کے بعد باوجود اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ رکھتی تھی۔ فرعون ان پر شدید ظلم و ستم ڈھایا کرتا، جب انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا جناب آسیہ نے جو دعا مانگی اللہ پاک نے یہاں آیا نمبر 11 میں ذکر کیا کہ آپ نے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے عرض کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مولا اپنی بارگاہ خاص میں میرے لیے جنت میں ایک گھر تیار فرما دے، ونجنی من فرعون وعملہ، مولا فرعون اور اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے مجھے نجات بخش دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ جناب مریم کے ذکر پہ اس صورت کا اختتام ہوا کہ مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، ہم نے ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی، اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور جناب مریم اللہ کی فرما بردار بندیوں میں سے تھی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی پاک کتاب کی تعلیمات کا فہم و شعور اور ان پہ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔